بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ وہ کبھی بھی اچھے دوست نہیں رہے تھے، ان دونوں میں بھائیوں والا رشتہ کبھی نہیں رہا تھا۔ ایک سر جنگ ہمیشہ سے ان دونوں میں چلتی آئی تھی اور پھر 4 سال پہلے جو ہوا۔ مخزوم اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار رہا تھا، جبکہ شناور کی زندگی 4 سال سے ڈسٹرب ہوئی تھی۔ بے شک غلطی ان کے بیٹے کی تھی، لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا، جس سے دوری انہیں برداشت کرنی پڑی۔ وہ اس مقصد سے شناور کے پاس چلی گئی تھی اور شناور نے ان کی بات مان لی تھی، لیکن 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ بھلایا جا سکتا تھا جو آج سے تقریباً 19 سال پہلے ہوا تھا۔ اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ اپنے اندر کتنے ناخوشگوار واقعات دبائے ہوئے تھی، جو اس حویلی کے مکینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے۔ مخزوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انائس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گا، جبکہ اب یہ ساری باتیں ان کے خاندان کے بچوں سے چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے دادا جان نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب وہ یہ ساری چیزیں بچوں کو بتا دیں گے جو اب تک انہیں معلوم نہیں تھی۔ وہ ماضی کی تلخ واقعات ان کے سامنے بیان کر دینا چاہتے تھے، جنہیں یاد کرتے ہوئے آج بھی ان کی زندگی بے رونق ہو جایا کرتی تھی۔ ماضی، یہ کیا بکواس ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں ہمارے خاندان کی عزت و وقار کا خیال نہ آیا؟ کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ سید زعفران شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے سید مہربان شاہ کو جان سے مار ڈالے۔ نہیں بابا جان، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ میں شادی کر چکا ہوں افرا سے۔ اس کے خاندان والے اس کی شادی زبردستی کروا رہے تھے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں بابا جان۔ میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ ہم نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے، ہمیں قبول کر لیجئے۔ یہ مہربان شاہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ قبول کر لیں؟ اپنے دشمن کی بیٹی کو قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حدود یاد رکھنی چاہیے۔ اگر ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری ہر جائز ناجائز خواہش قبول کر لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے دشمن کی بیٹی کو ہمارے خاندان کی بہو بنا کر پیش کرو۔ ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ لڑکی یہاں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں بابا جان، میں افرا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، یہ میرے نکاح میں ہے اور اب یہ یہی رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ آج ایک لڑکی کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر رہے تھے، ورنہ ان کے تینوں بیٹے کبھی اس طرح بد لحاظی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، بابا جان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا جانی، آپ میری خاطر اپنے بیٹے کو خود سے الگ نہ کریں۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، لیکن آپ اپنا فیصلہ نہ کریں، اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں۔ ساری غلطی میری ہے، میں نے ہی انہیں پیغام بھجوایا تھا۔ 2 سال پہلے ہماری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ یقین مانیں اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا تعلق ہمارے خاندان سے، ہمارے دشمن خاندان سے ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں تو ان سے محبت کرتی تھی، کچھ دن پہلے ہی میرے خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی۔ میں ان کے دشمن کے بیٹے سے دل لگا بیٹھی ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کسی سے بھی کروا دینا چاہتے تھے۔ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا پسندیدہ ہم سفر چن سکوں، لیکن میں بھول گئی تھی، ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، آپ انہیں گھر سے نہ نکالیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دادا جان نے تو چہرہ پھیر لیا تھا۔ ان کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، ان کا دل بہت سخت ہے، تمہارے ہاتھ جوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں یا اپنے دل سے۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب مجھے یہ فیصلہ بدلنے پر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ چلو میرے ساتھ، مجھے اپنے زور بازو پر اتنا یقین ہے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔ سید مہربان شاہ اپنی ضد کے پکے تھے، آج تک ان کی ضد سے انہیں ان کے باپ بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے تھے، یہاں تو بات ان کی محبت پر آ گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، روک لیجئے، وہ چلا جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے اس کو زندگی کی سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہے۔
اسے خود سے الگ مت کریں، دشمنوں کی بیٹی سے دل لگا بیٹھا ہے، دشمن اس کا کیا حال کریں گے۔ اسے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ خدیجہ بیگم ان کے پیروں میں آ گئی تھی اور اپنی ماں کو اپنے باپ کے قدموں میں یوں بیٹھ کر روتے دیکھ ارسلان شاہ بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تھا چھوٹا بھائی ان دونوں کا بھی لاڈلا تھا، ہم اسے دشمنوں کی نظروں میں آنے نہیں دے سکتے تھے۔ بے شک دشمن کی بیٹی سے دل لگا کر اس نے بہت بڑی خطا کی تھی، اور اس طرح اسے گھر سے بھگا کر جس طرح سے نکاح کیا تھا یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ ٹھیک ہے بلا لو اسے واپس، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے جائیداد سے بے دخل نہیں کروں گا، کیونکہ اس گھر اور جائیداد میں اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ ان سے کہتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ 5 دن سے کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی تھی، کبھی وہ ان کے ملازموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تو کبھی ان پر جان لیوا حملہ۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی ان کے روبرو آ کر ان کا مقابلہ کرتا۔ افرا کو اس خاندان میں آئے 4 مہینے گزر چکے تھے، ہر کوئی ان سے بے حد محبت سے پیش آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 مہینوں میں انہیں ایک پل کا سکون نصیب نہیں ہوا۔ ہر وقت یہ ڈر ان کے حواسوں پر حاوی رہتا کہ ان کے گھر والے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے دونوں بھائی شہر کے جانے مانے بدمعاش تھے، جبکہ وہ نشے کا غیر قانونی کام کرتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے گریبان تک پہنچ پاتا۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کسی نے اتنی ہمت نہ کی تھی کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا، اور پھر آئے دن آنے والی دھمکیوں نے انہیں حد درجہ بے چین کر رکھا تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ وہ امید سے ہیں، خاندان میں پہلے ہی 4 بیٹے تھے، اس خبر نے ہر طرف خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ بابا جان کو پوتی کی خواہش تھی، اور یہ بات سید مہربان شاہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور اس بات کا ذکر انہوں نے افرا کے سامنے بھی کر دیا تھا، لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کے نصیب میں کیا لکھتا ہے۔ لیکن ایک امید تھی، اگر بیٹی ہوئی تو یقیناً بابا جان انہیں معاف کر دیں گے۔ وہ خود بیٹی کی رحمت سے محروم تھے، لیکن انہیں اپنی پوتی چاہیے تھی، اور یہ خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی کہ حویلی میں جلد ہی خوشیاں آنے والی ہیں، اور اس بات پر وہ بہت بہت خوش تھے، لیکن اس وقت کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ آئے دن ہونے والے حملوں کو لے کر وہ اپنے بیٹوں کی سیکیورٹی بہت سخت کرواتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ افرا کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی، اسے رواج کے نام پر قتل کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے ہی وہ ان کے خاندان سے دشمنی چھوڑنے کو تیار تھی۔ لیکن یہ بات خاندان میں کسی کو بھی قبول نہیں تھی۔ وہ اس خاندان کی بہو تھی جسے وہ اس طرح ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ افرا کی شادی ایک 50 سالہ آدمی سے کروائی جا رہی تھی، صرف اس جرم میں کہ اس نے کسی کے لیے اپنے دل میں جذبات پیدا ہونے دیے تھے۔ لیکن افرا ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ سیرت کی لڑکی تھی۔ اس نے سید مہربان شاہ کو بھی نکاح سے پہلے منہ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی سید مہربان شاہ کے سچے جذبات ان کے دل میں دستک دے چکے تھے۔ مگر دل میں جذبات سچے ہوں تو اللہ بھی ایسی محبت کا ساتھ دیتا ہے۔ بے شک وہ ان کے حصے کی محبت ہیں جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ عبداللہ کی پیدائش نے جہاں شاہ خاندان کے ایک اور پوتے میں اضافہ کر دیا تھا، وہیں تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی تھی کہ اس بار بھی وہ بابا جان کو نا امید کر چکے تھے۔ وہ اداس ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں بیٹی کیوں نہیں لکھی، جبکہ وہ تو بیٹیوں سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ نہ تو ان کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی بیٹی، اور اب ان کی کوئی پوتی بھی نہ تھی، لیکن ان کے 5 پوتوں نے حویلی کے ایک ایک چیز پر قبضہ جما رکھا تھا۔ جہاں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا سید مکرم شاہ غصے کا بادشاہ تھا، وہیں ان کے 2 جڑواں پوتے شناور زراور ایک دوسرے کا آئینہ تھے۔ شناور ضدی مزاج تھا، جبکہ زراور سلجھا ہوا سمجھدار تھا، لیکن سب سے الگ تھا مخزم، جسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ عبداللہ معصوم سا، سب سے چھوٹا، سب کا لاڈلا، اور ان کے خاندان کی رونق اس پر ختم ہوتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دشمنوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تھی۔ کبھی کبھی سب کچھ بھول بھلا کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے، تو پھر کبھی جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان پر حملہ ہونا شروع ہو جاتے۔
دیکھتے دیکھتے 6 سال گزر چکے تھے۔ شاہ خاندان کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، جبکہ دشمن اب بھی اپنی زدوں میں وہیں پر قائم تھے۔ افرا نے اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی خواہش دل میں رکھتی تھی۔ ان کی بس یہی ایک خواہش تھی، زعفران شاہ اسے اپنی بیٹی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیں، جو ان سالوں میں ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ جہاں بچہ بچہ افرا کی شخصیت سے متاثر تھا، وہیں بابا جان ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ لیکن آخر کب تک وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہ سکتے؟ کئی سال بعد انہیں دوبارہ ماں بننے کا موقع ملا تھا، اور اس خبر نے پورے حویلی میں ہلچل مچا دی تھی۔ افرا سجدوں میں رو رو کر بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی بابا جان کو بس ایک بار اپنی بیٹی کو ان کی آغوش میں ڈال دی، پھر ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ وہ ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور ایسا ممکن تھا وہ سب کی سننے والی ذات ان کی بھی سن لے اور اس کے نصیب میں بھی اپنی رحمت لکھ دے۔ اور یہ دعا صرف ان کی ہی نہیں تھی، سب کی تھی۔ وہ تو مکرم، مخزم، شناور، زراور اور یہاں تک کہ عبداللہ کو بھی بٹھا کر دعائیں منگواتی تھی کہ ان سب کی بہن اس دنیا میں آ جائے۔ وہ یکتا ذات ان معصوم بچوں کی تو سنتا تھا، افرا کی ان بچگانہ حرکتوں پر اکثر وہ لوگ ہنستے تو کبھی ان کی دعاؤں پر آمین کہتے۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس کی یہ دعائیں قبول ہو جاتی تو اس خاندان میں موجود یہ چھوٹی سی تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ مہربان شاہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لگنے کو تڑپ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا اظہار کبھی افرا کے سامنے نہیں کرتے تھے، اور وہ اکثر خود کو ان کا گنہگار کہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ افرا اپنے آپ کے لیے کچھ بھی برا سوچے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ ان کی بے شمار چاہتوں کا جواب چاہتوں سے دیتی تھی۔ آخرکار ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ان کی آغوش میں ننھی سی بچی آنکھیں بند کیے نہ جانے کون سے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب باری باری آ کر اسے پیار کر رہے تھے، لیکن وہ نہ آئے جن کا انتظار اسے تھا۔ وہ 2 دن تک انتظار کرتے رہی۔ ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی، ان کی پوتی اس دنیا میں آ چکی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں آئے تھے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے؟ ان کے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ کیا اب بھی بابا جان انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی روتی۔ اس کو اٹھا کر اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے خود پر پھیلاتی، اپنی ننھی سی معصوم بچی کو اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ دادا جان اپنے کمرے میں پرسکون بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، جبکہ وہ ان کی حیرانگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے قدم قدم چلتی، ان کے ہاتھ سے کتاب نکالتے ہوئے۔ اپنی ننھی سی بچی کا وجود ان کے ہاتھوں میں سونپ چکی تھی۔ وہ جو ان کی اس حرکت پر حیران تھے، احتیاط سے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ وہ اپنی گود میں اس نازک، نرم و ملائم وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ 3 دن سے وہ صرف اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بہو سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں نہ جا سکے۔ کہیں ان کی بہو یہ نہ کہے کہ وہ اتنے مطلبی انسان ہے کہ 6 سال سے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور آج جب وہ ان کی پوتی کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی ہیں تو وہ اس کے کمرے میں آ گئے ہیں۔ لیکن انہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس خبر کا انتظار وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہے تھے۔ ان کی ایک خواہش پوری ہوئی تھی، ان کے خاندان میں بھی آخرکار اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی تھی۔ افرا، یہ ہماری پوتی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس نرم و ملائم وجود کو اٹھائے آج پہلی بار اپنی بہو کا نام اپنے لبوں سے ادا کر رہے تھے۔ جی بابا جان، آپ کی پوتی ہے، جسے آپ خود سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ نہیں افرا، ہم اسے خود سے دور نہیں کر رہے، ہم خود کو دور کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے چھونے سے تم ہم سے خفا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ہمیں مطلبی نہ سمجھو، کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ ہم تم سے صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ تم نے ہماری پوتی کو جنم دیا ہے۔ لیکن یقین مانو افرا، ہم چاہ کر بھی تم لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے۔ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم ہمارے بیٹے کی محبت ہو، ہمارے خاندان کی بہو ہو، نہ صرف ہمارے خاندان کی بہو، ہماری نسل کی امین ہو۔ اور اب تم نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دے دیا ہے کہ ہم کبھی بھی تم سے خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنی گود میں موجود اس پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے بولے تو افرا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ آج رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی۔ آخرکار اس نے وہ پا لیا تھا۔ بابا جان نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حویلی
حویلی میں اس وقت ہر انسان کا فیوریٹ کام تھا اس کے پیچھے بھاگنا، کیونکہ ابھی ابھی اس نے چلنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سب کو بہت مزہ آتا تھا، اور اس طرح وہ خود بھی بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ وہ حویلی کی رونق تھی، کوئی بھی انسان اس حویلی میں ایسا نہ تھا جو اس سے محبت نہ کرتا ہو۔ وہ سب کے لیے بے حد عزیز تھی، اور سب سے زیادہ رضوانہ بیگم کے لیے، جن کے بیٹے کی تو وہ امانت بن چکی تھی۔ دادا جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ اسے مکرم کے نام کی انگوٹھی پہنا چکے تھے، اور اس دن سے وہ اور بھی زیادہ عزیز ہونے لگی تھی۔ اس کی پہلی سالگرہ پر ہی اسے اور حویلی کے تمام بچوں کو ان کی جائیداد کے حصے دے دیے گئے تھے، تاکہ آگے جا کر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بابا جان چاہتے تھے کل کو بڑے ہو کر ان کے پوتے جائیداد کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں۔ انہوں نے ساری زندگی جائیداد اپنے تینوں بچوں کے نام نہیں کی تھی کہ کہیں جائیداد کی وجہ سے ان بھائیوں میں لڑائی جھگڑے نہ پیدا ہوں، لیکن انہیں جلدی احساس ہو گیا تھا کہ ان کے خون میں جائیداد کی ہوس نہیں ہے، اور انہیں یقین تھا کہ آگے جا کر بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کل کس نے دیکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی ہی ان کے حصے کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، اور خاص کر انائش کو، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انائش کی 6ٹھی سالگرہ تھی، اور اس کی یہ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ صرف سالگرہ ہی نہیں بلکہ سالگرہ کے ساتھ آج اس کے نکاح کی تقریب بھی تھی۔ چھوٹی سی انائش کے ہاتھ میں پیارا سا پین تھا، جس کے اوپر مور کے پنکھ لگے ہوئے تھے، جس سے لکھنے کے لیے وہ بے حد بےتاب تھی۔ اس کی بےتابی کو دیکھتے ہوئے جلدی ہی نکاح کو شروع کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پین کی مدد سے نکاح نامے پر نقش و نگار بنانے ہی لگی تھی کہ اسے صرف سائن کرنے کا کہہ کر دل خراب کر دیا گیا۔ اس نے گھور کر اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو اس کی منتیں کر رہے تھے کہ پیپر پر صرف سائن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اینی سائن کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ایسا ہی پین لا کر دوں گا، مکرم نے بے حد پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور فٹافٹ پیپر پر الٹے سیدھے سائن کرنے لگی، اور اس طرح سے اسے ہمیشہ کے لیے مکرم شاہ کے نام پر لکھ دیا گیا۔ اس نے بہت خوشی سے سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ خوشی کے دن ان کی زندگی میں کم رہ گئے ہیں۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بچے تقریباً سو چکے تھے، جب اچانک واچ مین نے آ کر انہیں یہ بتایا کہ باہر ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ باہر کوئی دوست تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے، سب لوگ ہی انہیں پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا چہرہ دروازے سے نمودار ہوا تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ جاوید اور باسل کو دیکھ کر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ افرا کے دونوں بھائی تھے، جو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ اس دشمنی کو نبھا رہے تھے۔ آخر 12 سال بعد ان کے یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے ہر طرح کے الٹے سیدھے کام چھوڑ چکے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اور نہ کہ وہ لوگ کبھی ان کے راستے میں آئے تھے۔ ان کی طرف سے وہ بالکل بے فکر ہو گئے تھے، لیکن یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کبھی ان کے گھر میں آ جائیں گے۔ افرا انہیں دیکھتے ہی سید مہربان شاہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اسی کے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ افرا میری بہن، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہم نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن آخر کب تک ہم تم سے یوں منہ پھیر کر رہیں گے؟ آخر کب تک انا کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ اب بس ہو چکی ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم مزید یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہماری بھی بہت ساری خواہشیں ہیں تمہارے بچوں کو لے کر، آج ہم ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ امی جان اب اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، ہم معافی کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے، جبکہ وہ جو اپنے بھائیوں کے جھکے ہوئے سر دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کرتی سید مہربان شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔
پھر جنہوں نے انہیں مسکرا کر ان کی طرف جانے کے لیے کہا تھا، کب تک وہ اپنے بھائیوں سے ناراض رہتی، ایک بار میں ہی ہار گئی تھی اپنے بھائیوں کے جھکے سر کے سامنے۔ جاوید اور باسل بالکل بدل چکے تھے، وہ اپنے الٹے سیدھے سارے کام چھوڑ چکے تھے۔ آج کل وہ دونوں بھائی اپنا بزنس شروع کر چکے تھے، جبکہ ان کے والد آج کل امریکہ میں اپنے بزنس پر کام کر رہے تھے، اور ان کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ان کی بیٹی دوبارہ سے ان کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھنے کو تیار ہے۔ آج کل افرا کی چھوٹی بہن فروا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور بڑی بہن ہوتے ہوئے اس کے بہت سارے فرائض تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ بھائیوں کو واپس پا کر بہت خوش تھی۔ آج وہ فروا کی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ فروا اس کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی چیزیں لے رہی تھی کہ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے واپسی پر وہ اسی کے ساتھ اسی کی حویلی میں آ گئی تھی۔ فرما تم ایسا کرو، الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر پہن لو، یہ سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ ان سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال کر چینج کرنے لگی۔ ان کے کپڑے انہیں بالکل فٹ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تھی جب اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس کا احساس ہوا۔ تم تو اپنی بہن کی شادی میں اس حد تک مصروف ہو گئی ہو کہ تمہیں شوہر کا احساس تک نہیں۔ انہوں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، لیکن اپنے سامنے اپنی سالی کو دیکھ کر وہ جیسے جلدی سے پیچھے ہٹے۔ ارے فروا، تم ہو، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اکثر کمرے میں افرا کے ساتھ کافی بے باک انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور وہ فروا ان کے لیے بالکل ان کی سگی بہن جیسی تھی۔ اللہ نے انہیں بہن کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، لیکن فروا کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ جی جناب، میں ہوں آپ کی سالی، اور آپ کی بیگم بچوں کے پاس گئی ہیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کی بیگم کو بلاتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ان کی نظروں میں کچھ عجیب تھا، اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ تقریباً 2 مہینے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اب تک فروا نے ایک بار بھی اپنے لبوں سے انہیں بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا، یا شاید وہ انہیں بھائی مانتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں نیچے بچوں کے پاس، تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ وہ مسکرا کر کہتے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ پیچھے انہیں جاتے دیکھتے رہ گئی تھی۔ اس کے لبوں کی پراسرار مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک نظر آئینے کی طرف دیکھتی بیڈ پر پرسکون انداز میں بیٹھ گئی تھی، جیسے یہ اسی کی ملکیت ہو۔ تیاری تو آپ اپنی کر لیجیے سید مہربان شاہ، بہت جلد بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے آپ کو، جس سے شاید آپ سنبھل بھی نہیں پائیں گے۔ اتنی آسانی سے باسل اور جاوید کو معاف کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ نے۔ ہم یہاں کسی مقصد سے آئے ہیں، جب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ابھی تو آپ کو صبر کرنا ہے، بہت جلد بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارے ہم کتنے دن تک یہ ڈرامہ کریں گے؟ کب پلان پر کام کرنا ہے یہ بتاؤ۔ میں مزید یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی بہن کو اس آدمی کے پہلو میں کھڑے دیکھ میرا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میں اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ اس بے غیرت نے میرا نام مٹا کر اپنا گھر بسا لیا، اور اب ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر اس آدمی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے، اور میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل کرتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ صبر رکھو باسل، اگر ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں تو اسے زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہماری غیرت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر ممکن کوشش کی ہم نے، لیکن سید مہربان شاہ کی سیکورٹی اتنی سخت تھی کہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ لیکن اس بار نہیں، اس بار ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ مجھے اس خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ مجھے بس افرا کی مسکراہٹ نوچ لینے کا دل کرتا ہے۔ ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر وہ اس آدمی کے ساتھ اتنی خوشحال زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے نہ دیکھ لوں، تب تک میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہ آرام سے بیٹھے اپنی ہی بہن کو جان سے مار دینے کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ایک غیرت تھی۔ تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا، بھابھی کے بھائی کی شادی ہے، مہربان شاہ نے رات سونے سے پہلے کہا۔ نہیں،
زراور کافی بیمار ہے اور بھابھی اکیلی رہ جائیں گی، اور پھر اگلے ہفتے تک فروا کے دن ڈال دیں گے۔ تب تک میں فروا کی شاپنگ میں مدد کروں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے لیے فروا کی شادی کو ہینڈل نہیں کر سکتا میں ہی تو ہوں، اور صرف آپ جائیں اور جلدی واپس آئیں۔ بچے بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے؟ انائش کے تو آج اسکول میں درخواست بھی دے آئی ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اپنی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم آج کل اسے بہت ڈانٹتی ہو، ایک تو کل اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تم نے زبردستی بھیجا۔ ایک دن اگر نہیں جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کبھی کبھی بچوں کا دل بھی رکھ لیا کرو۔ وہ کبھی انہیں ڈانٹتے یا سختی سے پیش نہیں آتے تھے، لیکن بیٹی کے معاملے میں وہ بہت جذباتی ہو جایا کرتے تھے، جس طرح اس وقت ہو رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ مہربان کے عاشق کی پرورش کے معاملے میں آپ بالکل کوئی سوال نہیں کریں گے، اور خبردار جو ایسے معاملوں میں اسے بیجا لاڈ دیا، اس کی وجہ سے وہ بگڑتی جا رہی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی، اور پھر مکرم تو اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ مجال ہے جو میری کوئی بھی بات سن لے، بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں تاکہ میں اسے سمجھایا کروں۔ آپ اسے بہت زیادہ سر پہ چڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ بولنے پر آئیں تو پھر بولتی ہی چلی گئیں۔ آخر سب سے پہلے یہ بات ان کے شوہر کو سمجھنا ضروری تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یہ کل کو ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ دن بہ دن ضدی ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنی ہر بات منوانے کا فن آ گیا تھا، اور اگر وہ مہربان اور مکرم کو اپنی باتوں میں لگا کر انہیں منع کرتی تو وہ سیدھی دادا جان کے سر پر سوار ہو کر ان سے لاڈ میں اپنی بات منوا لیتی تھی، اور پھر ان کے سامنے تو کسی کے بھی کچھ کہنے کی اہمیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، اور ہر کام میں اپنی مرضی کو ہی دیکھتے تھے، اور ان کی مرضیاں کیا ہوتی تھی جو ان کے پوتے پوتی چاہتے تھے۔ دادا جان صرف اپنی پوتی کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ پوتوں کے معاملے میں بھی بہت سخت سے تھے کہ ان کے بچے جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے، ان پر کسی طرح کی روک ٹوک نہ کی جائے، اور نہ ہی کسی کام سے منع کیا جائے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان کی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں، لیکن انہیں سمجھائے کون؟ لیکن بہرحال وہ اس وقت مہربان سے اسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا سارا سامان پیک کرنے کے بعد وہ لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جانے والے ہیں۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ آپ سو جاؤ، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ مجھے کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فروا اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے واپس آئی تھی۔ زراور کو پھر سے تیز بخار ہو گیا تھا، وہ بھابھی کے ساتھ اسے اسپتال لے کر گئی تھی۔ آج مہربان شاہ اور گھر والوں کو گئے تیسرا دن تھا۔ فروا شادی سے پہلے اس کے پاس آ گئی تھی کیونکہ اسے روز ہی شاپنگ کے سلسلے میں شاپنگ کے لیے جانا پڑ رہا تھا، اور افرا اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ بہت شکریہ فروا، مجھے اس جوس کی بہت ضرورت تھی، اور بیٹھو یہاں مجھ سے باتیں کرو، تمہاری شادی کے بعد نہ جانے کا بھی یہ موقع ملے گا یا نہیں۔ وہ فروا سے باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ کافی دنوں سے یہی اس کے گھر پر رہ رہی تھی کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہونے والی تھی، اور بار بار ان دونوں بہنوں کو شاپنگ کے لیے کبھی پارلر جانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور ایسے میں بہتر تھا وہ اس کے پاس ہی رکے۔ افرا بھی اسے خوشحال شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی تاکہ شادی سے پہلے اور شادی کے نازک رشتے کی ساری ضروری باتوں کو سمجھ سکے۔ وہ جانتی تھی ان کی بہن کافی ضدی مزاج لڑکی ہے، اور وہ آسانی سے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن یہ وقت تھا اسے سمجھانے کا، اسے بتانے کا کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیوں کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کی باتوں پر دھیان ہی کہاں دے رہی تھی، اس کا سارا دھیان تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کے گلاس میں تھا، جسے وہ باتوں میں ختم کر کے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ آپ آرام کریں، تب تک میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں آپ۔ اور وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے بھی مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اس کے بھائی باپ بہن ہر رشتہ انہیں واپس مل چکا تھا، اور اپنے سارے رشتوں کو واپس پا کر وہ بے حد خوش تھی۔ اللہ نے ان کی زندگی کو بہت آسان کر دیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔
میں نے جوس میں بے ہوشی کی گولی ڈال دی ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ اس نے لینڈ لائن فون پر اپنے بھائیوں کو فون کر کے خبر دے دی تھی کہ وہ نشے کی گولی اس کے جوس میں ملا کر اسے بے ہوش کر چکی ہے اور وہ لوگ آسانی سے آ کر اسے ختم کر سکتے تھے، اور اس کی طرف سے خبر ملتے ہی وہ لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ آخرکار وہ جس مقصد کے لیے اتنا ڈرامہ کر رہے تھے وہ مقصد آج پورا ہونے والا تھا۔ آخر آج وہ اس مقام پر جانے کے لیے تیار تھے جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ خبر جاننے کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر وہاں نہیں رکے تھے، وہ جلد سے جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ لوگ فوراً ہی اپنے گھر سے نکل آئے تھے تاکہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں جو ان کی غیرت پر ایک بدنما داغ ثابت ہوئی تھی۔ کافی لمبا انتظار کیا تھا، ان لوگوں نے 2-3 مہینے تک اپنا ڈرامہ جاری رکھا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو اس بات پر یقین دلا سکیں کہ اب وہ لوگ ان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن بھلا دشمنیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اپنے دل میں وہ اب تک اس بات کو قبول نہیں کر پائے تھے کہ ان کی بہن نے جو قدم اٹھایا وہ صحیح تھا، اور اب وہ اسے اس بات کی سزا دینا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ کیوں دی۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی بہن نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی مہربان شاہ کو خود پر حق جتانے کی اجازت دی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ان سے ایک فاصلہ بنائی رکھتی تھی۔ ہاں، لیکن دل تو دل ہوتا ہے، وہ کب کہاں کسی کے نام سے دھڑکنا شروع کر دے یہ بھلا کون جان سکتا ہے۔ لیکن انہیں اسی بات کی سزا دی گئی تھی۔ مہربان نے جب انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا تو انہوں نے انہیں بس اتنا کہا تھا کہ ان کے گھر رشتہ بھیجیں، اور یہی بات اس نے اپنی امی سے کہی تھی کہ ایک لڑکا ان کی یونیورسٹی میں ان کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا وہ لڑکا کون ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ مہربان شاہ ہے جو کہ ان کے دشمن کا بیٹا تھا، اور بس اسی بات کی سزا آج کاٹنے والی تھی، کیونکہ آج ان کے بھائی ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اسے سزا دینے کے لیے یہاں تک آئے تھے، انہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ کسی سے محبت کر کے انہوں نے ان کی غیرت پر سوال اٹھایا ہے، اور پھر جب وہ لوگ ان کی شادی کسی 50 سال کے آدمی سے کر رہے تھے تب اپنی زندگی کے خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا جو ان کے لیے ان کی عزت پر لگا داغ تھا، اور آج وہ لوگ اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھونے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، واچ مین نے آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ لوگ اکثر یہاں آتے تھے، ان سے سوال جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ انہیں سلام کرتا اندر بھیج چکا تھا، جبکہ وہ لوگ جو پہلے ہی اس بات کا اچھے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ گھر میں سوائے ان کی بڑی بہو اور بیمار پوتے کے کوئی نہیں ہے، وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنی بہن کے کمرے تک آئے تھے جو بے ہوش پڑی تھی۔ اس ساری پلاننگ میں فروا ان میں شامل تحریر تھی، ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کی بہن بھی ان کے ہمراہ چل رہی ہے، کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، لیکن یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آج سے 6 سال پہلے مہربان شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ اس پر اپنا دل بری طرح سے ہار چکی، اور اب وہ اپنی بہن کو راستے سے ہٹا کر مہربان شاہ کی بیوی بننا چاہتی تھی۔ یہاں پر وہ اس پلاننگ پر چل رہی تھی جو ان کے بھائیوں نے کی تھی، لیکن افرا کے قتل کے بعد وہ اپنی پلاننگ پر چلنے والی تھی جس کے بارے میں ان کے بھائی بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جنید اور باسل خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر آئے تھے۔ آہستہ سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر انہوں نے افرا کے منہ پر رکھ دیا تھا، وہ جو پہلے ہی بے ہوش پڑی تھی، کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہ کر پائی۔ ان کی سانسیں کب بند ہوئی شاید اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ لوگ اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے اس کے اوپر سے ہٹے نہیں تھے۔ آج ان کی غیرت کو سکون مل جانا تھا۔ آخر جس لڑکی نے ان کی عزت کو دو کوڑی کا کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی، اب ان کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور یقیناً وہ پرسکون ہو جانے والے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے جاوید نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور فروا کو اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا کام کر چکا ہے۔ ارے آپ دونوں یہاں، وہ بہت خوش ہوئی۔ آپ دونوں یہاں آ گئے۔ بھابھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے سامنے آ کر رکی۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو گیا ہوگا۔ معاف کیجیے گا، وہ دراصل آج میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی نا، تو ہم اسپتال لے گئے۔ واپس آتے ہوئے افرا
کافی تھک گئی تھی، میں نے اسے آرام کرنے کے لیے بھیجا تھا، ابھی میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بھی بولتے وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ افرا کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن مسلسل ہلانے پر بھی وہ نہیں جاگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ ایک اندیشے کے تحت انہوں نے اس کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ رکھا، اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اس کی حالت کے بارے میں کسی کو بتاتی۔ باسل نے بھوکلا کر وہاں رکھی کرسی اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے بھابھی بری طرح سے شیشے سے جا ٹکرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی، جاوید نے وہیں پڑا دوپٹہ اٹھا کر ان کی گردن میں ڈال کر دبانا شروع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ افرا کا قتل ہو چکا ہے، اور یہ کام کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے تاکہ یہ ثبوت ہمیشہ کے لیے یہیں مٹ جائیں، لیکن ان کے چلانے کی آواز نیچے واچ مین تک گئی تھی۔ اوپر کوئی ملازم نہیں تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چھٹی دے چکے تھے۔ واچ مین اپنی بندوق کو اٹھاتا تیزی سے آیا تھا جہاں وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی حالت سے سب سمجھ گیا اور بندوق اٹھا کر ان کی طرف کرنے والا تھا کہ اس نے پھرتی سے ان کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور اس کے سینے پر بیچوں بیچ 4 گولیاں چلا کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ زراور جو اپنی ماں کو اپنے قریب نہ پا کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے واچ مین کا قتل ہوتے دیکھ دروازے کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لوگ نکل چکے تھے۔ زراور دیکھو کیا ہو گیا، باسل اور جاوید نے تمہاری امی اور چاچی کا قتل کر دیا۔ اس کے سامنے چاچی کی بہن چلا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آج افرا کو گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زراور اور شناور کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پولیس ہر جگہ باسل اور جاوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگ 3 لوگوں کا قتل کر کے بھاگے تھے، جن میں 2 تو حویلی کی بہویں تھیں اور ایک واچ مین جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بہت مشکل سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس واچ مین کا قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ دادا جان نے ایک بڑی رقم اس واچ مین کی بیوی اور بچوں کو دی تھی، لیکن یہ رقم اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ نہ تو وہ اپنے پوتوں کو ان کی مائیں واپس لا کر دے سکتے تھے اور نہ ہی ان معصوم بچوں کو ان کا باپ، لیکن وہ قاتل کو سزا ضرور دلوا سکتے تھے اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے۔ مہربان شاہ کی تو بری حالت تھی، وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ کھانا بھی زبردستی دیتے تو چلنے والے زہر مار کر لیتے، ورنہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان کی ننھی سی معصوم بیٹی بار بار ان سے آ کر سوال کرتی کہ بابا ماما کہاں ہیں، تائی امی کہاں ہیں، اور ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، کاش وہ یہ نہ کہتے، کاش وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے جاتے تو شاید آج وہ ان کے ساتھ ہوتی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی تھی۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ چکی تھی، اور ان کی بھابھی جو ہمیشہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی، ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن وہ انہیں انصاف دلا سکتے تھے۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان رہے تھے کہ کہیں سے باسل اور جاوید کی کوئی خبر مل جائے اور انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر سکون کا سانس لیں، لیکن وہ لوگ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے کہ ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں تلاش کرنے میں مگن تھے، لیکن اب تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، جبکہ گھر میں دوسری پریشانی زراور تھا جو کہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے سارے دن میں صرف چند گھنٹے کے لیے ہوش آتا۔ اس نے باسل اور جاوید کو واچ مین کا قتل کرتے دیکھا تھا، جبکہ فروا بھی گواہی دینے کو تیار تھی کہ اس نے بھابھی کا قتل کرتے وقت دیکھا ہے، اور اس کے دونوں بھائی اسے بھی جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ سب کی نظروں میں مظلوم بنی دونوں بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ بچے بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور یہ چیز کر کے سب لوگوں کی نظروں میں آ رہی تھی۔ انائش اور عبداللہ اپنی خالہ کے وجود میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ بھی انہیں اسی طرح سے سنبھال رہی تھی جیسے وہ اسی کے بچے ہوں، بے شک سب کی نظروں میں نہ آنے کے لیے، لیکن وہ یہ کردار بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا، 6 مہینے گزر چکے تھے اور اب تک باسل اور جاوید کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ فروا جو کہ اکیلی ہو چکی تھی، وہ اپنی کے ساتھ ان کی حویلی میں رہتی تھی اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے، وہ بھی ان کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حویلی کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، جبکہ مہربان شاہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا اپنی بیوی اور بھابھی کے قاتل کو ڈھونڈنے میں۔ اب تک تو ناکام تھے، جس کی کوشش میں وہ اب بھی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن کامیابی کہیں سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے، اکثر وہ سب کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، بے شک سامنے ان کی بیٹی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان کے غصے سے ڈرنے کی وجہ سے عاشی ان سے دور ہونے لگی تھی، وہ زیادہ تر دادا جان کے پاس رہتی یا پھر اپنی خالہ کے پاس، جبکہ دادا جان نے کل انہیں اپنے کمرے میں بلا کر یہ کہا تھا کہ افرا کی بہن کافی وقت سے ان کے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہے، وہ تمہارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہے اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح افرا رکھتی تھی۔ تو بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، افرا کی طرح وہ تمہیں سمجھے گی اور تم دونوں کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ جس طرح ایک خالہ اپنی بہن کے بچوں کو پیار دے سکتی ہے، اس طرح کوئی عورت نہیں دے سکتی۔ لیکن ان کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھے تھے، ان کا کہنا تھا وہ بالکل ان کی بہنوں جیسی ہے اور وہ اس کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی وہ شادی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، جب تک وہ اپنی بیوی کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں لیتے تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنی ہی گھر کا سکون کس طرح سے تباہ کر رہے تھے، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا اور بابا جان اسی بات کا احساس دلا رہے تھے۔ عائشی ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ عبداللہ اب میٹرک میں تھا، وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن عائشی کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ وہ اکثر رونے لگتی اور اپنی ماں کو پکارتی، کوئی اس کی ماں کو واپس نہیں لے کر آ سکتا تھا۔ سب اسے بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر لیتی تھی۔ مہربان شاہ نے بس ایک ہی بات کی تھی کہ ان کی بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ کہ وہاں سے چلے گئے تھے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر اس موضوع پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بابا جان بھی انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے یہ ٹاپک بہت کم چھیڑتے تھے، لیکن جب بھی چھیڑتے اچھی خاصی لڑائی کرتے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم لوگ مجھے فون کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگ مجھے فون نہیں کرو گے، بلکہ جب میں فون کروں گی تبھی ہماری بات ہو سکے گی۔ میں اس حویلی میں رہ رہی ہوں، تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے، اگر کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر ہو گئی کہ افرا کے قتل میں میرا ہاتھ ہے تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے ان دونوں کو سمجھا رہی تھی، جو پچھلے 6 مہینے سے کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس حویلی سے جان چھڑانے کے لیے اگلے دنوں میں ابا جان وہاں آنے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا تیار کروا لیا جائے۔ ابا جان کے ساتھ امریکہ روانہ ہو جانا اور میں اپنا کام سکون سے کر کے واپس وہاں آ جاؤں گا۔ وہ کچھ پراسرار انداز میں بولا۔ اب کون سا کام باقی تھا؟ فروا کو سمجھ نہیں آیا، اس سے کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ اور کون سا کام رہ گیا ہے؟ تم لوگوں نے افرا کا قتل کرنا تھا، بس، اور کیا کرنا ہے؟ افرا کے ساتھ ساتھ 2 اور بے گناہ لوگ بھی مارے گئے، اب تک تم لوگوں کو سکون نہیں آیا؟ اور کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کی اگلی پلاننگ کیا ہے۔ افرا کے 2 بچے، میں ان دونوں بچوں کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہوں، میں اس کی نسل میں تباہ کر دوں گا، میں اس کی پوری نسل تباہ کر دوں گا، اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں مہربان شاہ کو ایسا دکھ دوں گا جو وہ ساری زندگی بھلا نہیں پائے گا۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ان کی پلاننگ سن کر دوسری جانب فروا خوش ہو گئی تھی، مطلب اگر وہ بچوں کا بھی قتل کر دیں گے تو اس کے پاس صرف مہربان شاہ بچے گا، اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو یہاں صرف مہربان شاہ کے لیے رہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، اور جہاں تک تم لوگوں کے دوسرے کام کی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مہربان شاہ کا بیٹا عبداللہ اگلے دنوں میں ہاسپٹل چلا جائے گا اور پھر اس نے وہیں پر رہنا ہے، تم لوگ آسانی سے وہاں اس کا کام تمام کر سکتے ہو۔ اور یہ عائشی